ایک حدیث ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اس کو بدعتی لوگ بہت پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات بناتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جانا تھا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے طوفیل میں ہم اس دنیا کو چالو کر رہے ہیں۔ جو روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں عموماً محدثین کے نزدیک ضعیف یا موضوع درجے کی ہوتی ہے۔ کہ ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر۔ ارے اندازہ سے کیجئے ان کے مقام کا کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کو وجہ تخلیق کائنات نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سرے سے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ احادیث طیبہ میں اور کثیر علماء اور محدثین اور ائمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات مانا ہے، اور اپنی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر بھی اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً فرمایا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جن احادیث کا ذکر فرمایا، اس کو جو ہے ایک کتابی شکل دی گئی اور جس کا نام رکھا گیا جامع الاحادیث۔ یہ جامع الاحادیث میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس جامع الاحادیث میں صفحہ نمبر جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 340 ہے۔ صفحہ نمبر 340 اور صفحہ نمبر 341، یہ دونوں صفحات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ احادیث کا ذکر فرمایا۔ تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام مخلوق کو اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری عزت اور تمہارا مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کرو۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ رب مجھے فرماتا ہے کہ تمہاری عزت تمہارا مقام جو میری بارگاہ میں ہے وہ لوگوں پر ظاہر کرو۔ اور پھر اس کے آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ لولاک ما خلقت الدنیا، کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ پیدا فرماتا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد 11 میں بھی جو ہے نا یہ باتیں موجود ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور ایک حدیث مبارکہ کو سماعت کر لیں کہ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ ایمان لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تیری امت سے جو لوگ ان کا زمانہ پائیں انہیں حکم کر کے ان پر ایمان لائے۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں ان کو بھی یہ خطاب ہو رہا ہے کہ اگر ان کی امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت و دوزخ کو پیدا کرتا۔ جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو اسے جنبش تھی، عرش جو ہے جنبش میں آ گیا، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا، یعنی وہ سکوت پا گیا۔ اس کے علاوہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا تھا کہ اے آدم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، یعنی اے باری تعالیٰ میری اس غلطی کو، اس خطا کو، اس لغزش کو معاف فرما دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس وقت بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا کہ میرے مولا، جب میرے اندر جب روح پھونکی گئی تو جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش اعظم پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں نے اس نام کو پایا تو میں نے سمجھا، اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخصیت، یہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، کہ اس لیے کہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا ہے۔
اسی لیے شاعر نے کہا کہ ایمان عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر. ارے اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا کلمہ نہ پورا ہو سکا سرکار کے بغیر. اب ڈاکٹر اقبال کی نظر ان احادیث طیبہ پر پڑی تو ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے کہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تبش آمدہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. یہ نام ہی ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بچا لیا. یہ نام ہی ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. یہ نام ہی ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگایا. یہ نام ہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کروائی. یہ نام ہی ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا کام آیا. یہ نام ہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے اس نام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. یہ مقالات سعیدی علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ, جو ایک مفسر بھی گزرے ہیں اور ایک محدث بھی گزرے ہیں, جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی, جنہوں نے مسلم شریف کی شرح کی, اور جنہوں نے کثیر کتابیں اس امت کو دی. عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کو جن کی کتابوں میں بڑے دلائل کے ساتھ اور ضخیم کتابیں جنہوں نے اس امت کو عطا کی, اس شخصیت کا نام علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ ہے. اور اس کا صفحہ نمبر ہے 114 اور 115 اور 116 اور 117 اور 118 میں تفصیل کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات کیا صرف آج کے سنی حضرات اہل سنت و جماعت والے مانتے ہیں, یا بلکہ 1400 سال سے امت کی ایک کثیر تعداد جو ہے نا اس عقیدے پر جو ہے چلنے والی ہے. آپ 114 صفحہ نمبر 114 پر لکھتے ہیں کہ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں, اور امام احمد قسطلانی نے المواہب لدنیا میں, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں, اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں, اور کثیر محدثین نے اور اجلہ علماء اسلام نے اپنی تصانیف میں اس حدیث مبارکہ کو متعدد الفاظ سے ذکر کیا اور اس پر اعتماد بھی کیا, اور اس سے مسائل کو استنباط کیا ہے, اور اس سے روز روشن کی طرح, اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ محدثین اور علماء اسلام کے نزدیک حدیث لولاک صحیح اور ثابت ہے. میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ عالم اسلام کے کئی عظیم محدث, محقق, مفسر اور جو ہے مجدد حضرات نے, ائمہ اور سلف صالحین نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی اپنی کتابوں میں جو ہے درج فرمایا ہے. اگر سرے سے یہ حدیث ہی نہ ہوتی, اگر اس حدیث کے الفاظ ہی نہ ہوتے, تو تب وہاں پر انکار کرنے کی گنجائش ہوتی, وہاں پر انکار کیا جاتا. لیکن اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم جیسے, امام آلوسی جیسے, اور اس کے علاوہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث رحمۃ اللہ علیہ, ان جیسے عظیم بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارکہ کا جب حوالہ دیا ہے تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے. تو جو حضرات سرے سے اس حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں, ان کے عقائد اور ان کی باتوں میں نہ جائیں. بے شک وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہی کے لیے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی اور مقام پر کوئی اور چیز کا ذکر ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چیز سے اس چیز کا انکار لازم آتا ہو. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے YouTube چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں.